السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ہے ساغم اور نعمت اسپیشل ایپیسوڈ، اس لیے جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ چینل کو جس نے ابھی تک نہیں آیا، جو نیو آئے ہیں ہمارے چینل پر، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور اینڈ پر اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا جس سے ہمارا دن اچھا گزرے۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ یہ لمس آخر ان دونوں کے درمیان کون سی درار ڈالنا چاہتی ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ لمس ریسٹورانٹ کے ریسیپشن بوائے کو ریسٹورانٹ میں بلا کر اس کی مدد سے ساغم کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ ہاسپٹل میں پہنچ کر ساغم کو اندر آپریشن روم میں لے گئے تھے۔ پشت پر 3 گولیاں لگنے کی وجہ سے اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیا ضرورت تھی مجھے اسے پاگلوں کی طرح دیکھنے کی؟ میں نے اپنی منحوسیت کا سایہ اس پر بھی لگا دی۔ کیوں میں بھول گئی تھی کہ میں ایک منحوس ہوں؟ جس پر نظر رکھتی ہوں اسے تباہ و برباد کر دیتی ہوں۔ پلیز ساغم، ہمت سے اپنی موت سے لڑنا۔ پلیز مجھے میری نظر میں مت گرانا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے دل کو کیسے جواب دوں گی جس میں تم اتنی جلدی براجمان ہو گئے ہو؟ لمس بخاری کرسی پر بیٹھ کر روتی ہوئی خود سے کہنے لگی، میم۔ ریسیپشن بوائے نے اسے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے دیکھ آواز دی تو وہ بری طرح سے چونکی اور اپنی گیلی خوبصورت آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ساغم کی فیملی کو انفارم کرنے جا رہا ہوں میم، آپ پلیز خود کو سنبھالیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریسیپشن بوائے نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ سمیر، تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لمس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی میم، اس نے انٹرویو میں مجھے اپنا ایڈریس لکھ کر دیا تھا تاکہ جب وہ چھٹی کریں تو میں اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر جا سکوں، سمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، لمس بخاری نے ساغم کی بیوی کے ذکر پر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے ساغم کی بیوی سے اس وقت سخت جیلسی محسوس ہو رہی تھی۔ سمیر کے جاتے ہی ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کی ٹیم باہر نکلی تو ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ وہ تیزی سے کرسی سے اٹھی اور ان کی جانب بڑھی۔ ڈاکٹر، وہ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی سیریس بات نہیں ہے نا؟ وہ بے چینی سے ڈاکٹر سے ساغم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہم نے گولیاں نکال دی ہیں اور اب خطرے سے باہر ہے، انہیں جلدی ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہہ کر اپنے ایک قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ لمس ڈاکٹر کی بات پر اپنی گیلی خوبصورت آنکھوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس انسان کو بچایا جو اس کی سانسوں کی ڈور بن چکا تھا۔ ساغم کو ہوش آیا تو اس نے نعمت کے بارے میں بے چینی سے پوچھا۔ اس کے منہ سے نعمت کا سن کر لمس بخاری کا وجود جلنے لگا۔ نعمت جو سمیر کے ساتھ کل رات کو آئی تھی، وہ لمس کے پیچھے کھڑی اپنے محبوب شوہر کو اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے نام پر روتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ لمس بخاری اس کے مضبوط سینے پر اس کی بدصورت بیوی کو لگے دیکھ نفرت غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگی۔ میڈم، ریسیپشن بوائے کے ہلانے پر وہ اپنی سرخ آنکھوں کو نعمت کے نازک وجود سے ہٹا کر اس ریسیپشن بوائے کو گھورنے لگی۔ 'میڈم، ساغم کو شاید پرائیویسی چاہیے'، ریسیپشن بوائے نے ساغم آتش خان زادہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو نعمت کو اپنے ساتھ لگائے سمیر کو اشارہ کر رہا تھا۔ لمس بخاری اس کے اشارے پر بظاہر مسکرائی لیکن اندر ہی اندر جلنے لگی۔ وہ نعمت کو نفرت سے گھور کر سمیر کے ساتھ باہر نکلی۔ خان، آپ کو پتہ ہے آپ کی تکلیف پر کل رات میرا دل درد کر رہا تھا؟ مجھے اس درد کے بارے میں صبح پتہ چلا۔ ان لوگوں نے آپ پر گولیاں کیوں چلائی تھیں؟ نعمت نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جانا، اپنے آنسو صاف کرو، میں ٹھیک ہوں، یہ دیکھو میں اٹھ بھی سکتا ہوں، بلکہ میں آج ہی چھٹی لے کر کل جاب پر بھی چلا جاؤں گا۔ ساغم آتش خان زادہ نے اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے درد کے باوجود اٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ 'کوئی ضرورت نہیں ہے لیٹے رہیں اور کل جب جاب پر میں آپ کو بالکل بھی جانے نہیں دوں گی، آپ مکمل بیڈ ریسٹ کریں گے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے، آپ ایک بھی کام نہیں کریں گے'، نعمت نے اسے گھورتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر کہا۔ 'اگر میں بیڈ ریسٹ کروں گا تو ہم کھائیں گے کیسے ڈارلنگ'، ساغم آتش خان زادہ نے شرارت سے اس کی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ 'اللہ مالک ہے، پہلے جیسے ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑا، 1 ماہ تک بھی ہم بھوکا سونے نہیں دے گا'، نعمت نے لمس کے لائے فروٹ سے ایک سیب نکال کر کاٹتے ہوئے اسے کھلاتے ہوئے بولی۔ 1 ماہ نہیں، صرف 2 دن میڈم'، ساغم آتش خان زادہ 1 ماہ سن کر گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھی پیسے جمع کرنا چاہتا تھا۔
اگر ایک ماہ تک وہ بیڈ پر پڑا رہے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، نعمت اس کی بات پر بولی۔ دوسرے دن وہ ڈسچارج ہو کر آیا تو نعمت کے پیار اور خیال رکھنے کی وجہ سے وہ تیسرا دن بیڈ سے اٹھ کر جاب پر جانے کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ جب نعمت کو پتہ چلا تو اس نے اس پر غصہ کیا، مگر اپنی ازلی ضدی عادت کی وجہ سے اس کے چھت پر کپڑے ڈالنے جانے کا فائدہ اٹھا کر ریسٹورانٹ کے لیے نکل گیا۔ نعمت کو پتہ چلا تو وہ پریشانی سے اس کے پیچھے نکلی۔ ساگم آئی لو یو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لو، پلیز تم جو چاہو گی میں تمہیں وہی دوں گی، بلکہ یہ ریسٹورانٹ تمہارے نام کر دوں گی، بس تم مجھ سے شادی کر کے اس کالی لڑکی کو طلاق دے کر میرے پاس آ جاؤ، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، میں تمہارے لائق ہوں، پلیز میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لو اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے ساتھ نکاح کر لو۔ لمز بخاری اپنے جذبات سے تنگ آ کر آج ہمت کر کے ساگم آتش خانزادہ پر اپنے جذبات ظاہر کر گئی۔ میڈم آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میں نعمت کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، آپ کے کہنے پر میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں آپ سے رشتہ جوڑنے نہیں جاب کرنے کے لیے آتا ہوں۔ ساگم آتش خانزادہ اس کے منہ سے نعمت کے لیے جلن محسوس کر وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، آخر اس کالی بدصورت لڑکی میں ایسا کیا ہے ساگم جو اس کے اتنے دیوانے ہوں؟ اس میں میری طرح خوبصورتی نہیں ہے، یہ دیکھو میرے حسن کو ساگم، شاید تمہیں اعتراف ہو جائے کہ وہ نہیں، میں تمہارے لیے پرفیکٹ ہوں۔ لمز بخاری اپنے اس پاگل پن میں آج اپنا دردناک ماضی، اپنی حیا بھول کر ایک نامحرم کے سامنے اپنی شرٹ کی بٹن کھول کر اپنی سفید شرٹ کو اتار کر نیچے پھینکتے ہوئے بے باکی سے اس نامحرم مرد کو پیچھے صوفے پر دھکا دے کر بے شرموں کی طرح بلاؤز میں ملبوس اپنی سفید ہیل میں قید پیر اس کے سینے پر رکھ کر اپنے ٹراؤزر کو اوپر اٹھا کر بے باک انداز میں بولی، میڈم میں نعمت کے جسم سے نہیں اس کی روح سے عشق کرتا ہوں۔ ساگم آتش خانزادہ اس کی بے باک حرکت پر اس کا پیر جھٹکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بول کر صوفے سے اٹھا، مگر لمز بخاری کے پھر سے دھکا دینے پر وہ صوفے پر گرا۔ ساگم میں بھی تو تمہاری روح سے عشق کرتی ہوں، تو پھر تم مجھے کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ پلیز جان ایسا مت کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کی گود میں بیٹھ کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ کر لمز بخاری نے روتے ہوئے کہا۔ نعمت اپنی ضدی خانزادہ کی فکر میں اس کے پیچھے ریسٹورانٹ میں آئی تھی۔ ریسیپشن بوائے کے کہنے پر آفس کی جانب بڑھی اور جب وہ آفس کے پاس پہنچی تو کھلے دروازے سے اندر کے منظر کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اپنے خانزادہ کے گال پر کسی غیر عورت کے ہونٹ دیکھ وہ جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی طرح خاموشی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی چلی گئی۔ مس لمز بخاری، آپ کا یہ عشق میرے روح سے نہیں میرے جسم سے ہے، اور اب سے میں ایک جسم کی پجاری عورت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ ساگم آتش خانزادہ نے اسے غصے سے نیچے دھکا دیتے ہوئے کہتا اٹھا، شدید غصے سے روم سے باہر نکلا۔ پیچھے لمز بخاری اس کے بری طرح سے ٹکرانے پر زور زور سے رونے لگی۔ ساگم آتش خانزادہ ریسٹورانٹ سے نکل کر سیدھا باسبری پارک میں داخل ہوا اور رات 9 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب اسے وقت کا احساس ہوا تب وہ اٹھا اور اپنی جنت کی جانب نکل پڑا۔ نعمت اس لڑکی کے بے باک انداز سے نہیں ڈری تھی، اس کی بے پناہ حسن سے ڈر گئی تھی۔ ابھی وہ اندر دیکھ چکی تھی، اسے لڑکی سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ ساگم ایک مرد ہے، آخر وہ کب تک اتنی زیادہ حسین لڑکی سے دور رہے گا؟ اگر اس کے حسن کے جال میں پھنس کر اس نے اسے چھوڑ دیا تو یہی سوچ لے کر بھیگی آنکھوں سے ریسٹورانٹ سے نکلی اور سیدھے حویلی کی جانب اپنی ساری پینٹنگ نکلی کے لیے نکل گئی۔ جس حویلی میں جانے سے اسے ساگم نے اسے سختی سے منع کیا تھا آج وہ وہیں جا رہی تھی، مگر وہ اپنے خوف کا کیا کرتی؟ آج اس نے پینٹنگ وہاں سے لا کر بیچ کر ساگم کو بہکانے کے لیے اس نے اپنے سجنے سنورنے کے لیے اگر کپڑے اور جیولری نہیں لیے نا تو وہ اپنے ساگم کو اس چڑیل کے جال سے کبھی بھی نہیں بچا پائے گی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اسے باہر ہی نوری مل جائے۔ یہ دعا مانگ کر وہ حویلی کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے اسے نہیں روکا کیونکہ وہ اسے ابھی تک اپنی مالکن سمجھتا تھا۔ نوری نوری کو لان میں پھولوں کو سیٹ کرتے ہوئے دیکھ وہ خوشی سے آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بولی، نعمت بیوی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نوری اسے اپنے سامنے دیکھ خوشی سے چیختی ہوئی اسے کندھوں سے پکڑ کر بولی، آہستہ نوری، مروائے گی کیا مجھے؟ میں یہاں اپنی پینٹنگ لینے آئی ہوں، اگر تمہاری چیخ سن کر سب گھر والے باہر نکل آئے نا تو وہ مجھ سے غصہ کریں گے۔ نعمت خوف سے اسے سائڈ پر لا کر ہلکی آواز میں بولی۔ نعمت بیوی پینٹنگ آپ ان کا کیا کریں گی؟ نوری اس سے پوچھی۔
اس سے پوچھا۔ نوری اس کی بات پر نعمت کے رکے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ساگم صاحب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پینٹنگ بیچنے اور رونے سے نوری کو لگا شاید ساگم کو کچھ ہوا ہے، اس لیے وہ رسک لے کر یہاں اپنی پینٹنگ لینے کے لیے آئی ہے۔ نوری وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، نعمت آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ بی بی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نوری نے اس کی بات پر سخت پریشانی سے اسے پکڑ کر بولی۔ نوری ایک چڑیل ہماری پرسکون زندگی کو تباہ کرنے آئی ہے، وہ اپنے حسن سے میرے خان کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے، آج میں اسے اپنے خان کے ساتھ اکیلے میں۔ نعمت کچھ دیر پہلے کے سین کو یاد کرتے سسک کر کہا۔ اب سمجھی بی بی آپ کیوں اپنی پینٹنگ بیچنا چاہتی ہیں؟ نوری نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر شرارت سے کہا۔ بی بی پینٹنگ مت بیچے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ نوری نے اسے پینٹنگ بیچنے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا نوری؟ نعمت نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نعمت بی بی میں ابھی آپ کے لیے نمرہ بی بی کے کچھ کپڑے لا کر دیتی ہوں، کیونکہ اس حسین بلا کے تو کپڑے مشرقی ٹائپ ہیں جو اس کے کمرے میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ نمرہ بی بی کے کپڑے آپ کے خان کو بہکانے کے لیے آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ یہیں رکیے، میں ابھی کپڑے لے کر آتی ہوں، نوری نے اس سے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ نعمت بی بی اس میں نے بہت سارے کپڑے، میک اپ اور جویلری ڈالے ہیں، مجھے بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، میں چلتی ہوں، آپ سنبھل کر جائیے گا، اور بیگ میں میرا فون نمبر بھی ہے، گھر پہنچ کر مجھے فون کرنا، میں آپ کو مردوں کو کیسے بہکاتے ہیں آپ کو ٹپس دوں گی۔ یہ نوری تو بڑی شاطر نکلی بھائی۔ تھوڑی دیر بعد نوری ایک بڑا سا بیگ لے کر وہاں آئی اور اسے پکڑاتی ہوئی بولی۔ نعمت کے بیگ پر پکڑتے ہی نوری سے رخصت کیے بغیر حویلی کے اندر بھاگ گئی، وہ اس کے بھاگتے ہی بیگ لے کر حویلی سے باہر نکلی۔ نعمت نے گھر پہنچ کر جب بیگ کھولا تو 3 انتہائی بولڈ گھٹنوں تک آتی ڈریس اور 2 گھٹنوں تک چھوٹی سی گلابی اور سرخ نائٹی دیکھ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ ان تینوں ڈریس اور دونوں نائٹی کو دیکھ کر اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ اگر اس چڑیل کی حرکت اس کی آنکھوں کے آگے نہ لہرائی ہوتی تو وہ ہمت ہارنے کی وجہ سے اپنے محبوب شوہر کو کھو دیتی۔ گھڑی میں اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ نوری کے دیے ہوئے گلاب کے پھول کچن میں بیٹھ کر اس نے ایک تال کے اندر توڑ کر ڈالے تھے۔ سرخ گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے بھرے تال کمرے میں لا کر بیڈ پر بیٹھ کر بیڈ پر کچھ دیر بچھائی سفید بیڈ شیٹ پر مسکراتے ہوئے ایک ہارٹ بنا کر اسے وہ سرخ نائٹی جو اس نے دروازے کے پیچھے کیل پر ٹانگی تھی وہ لے کر باقی بچے پھول اٹھا کر باہر نکلی۔ وہ نائٹی اور پھول واش روم میں جا کر نائٹی ٹانگ کر اس نے بالٹی کے اندر پانی بھرا اور تال سے پھول کے پتے بالٹی کے اندر انڈیل کر اس نے دروازہ بند کیا۔ ان گلاب کی پتیوں کے پانی سے نہا کر وہ سرخ گھٹنوں سے بھی اوپر تک چھوتی اور بولڈ نائٹی کو پہن کر اس نائٹی کے سیاہ گاؤن سے اپنے گلاب کی خوشبو سے مہکتے نازک بدن کو چھپا کر وہ اپنے آبشار جیسے بالوں کو کھلا چھوڑ کر باہر نکلی۔ ساگم کے پیار نے اسے پہلے سے ہی حسین بنا دیا تھا، اپنے محرم کا پیار اور ڈھیر ساری خوشیاں ملنے کی وجہ سے اب اس کی سامنی رنگت میں سرخیاں کھلنے لگی تھیں۔ اس وقت اپنے محرم کے لیے سج کر وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پرسوں ساگم نے جو موم بتیاں لائٹ جانے کی وجہ سے لائی تھیں اس نے وہ ساری پیکٹ سے نکال کر روم کے چاروں طرف رکھ کر جلا دیے تھے۔ گلاب اور موم بتیوں کی خوشبو سے ان کا چھوٹا سا روم مہک رہا تھا۔ وہ کچن سے کھانا لا کر کمرے کے بیچ میں رکھے موم بتیوں کے بیچ میں رکھ کر بیڈ پر جا کر لیٹی اور نائٹی کا گاؤن سے اپنے دونوں ٹانگیں نکال کر گاؤن پیچھے کر کے دروازے کی جانب رخ کر کے اپنے محرم کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ اب تو گیا بھائی خانزادہ اپنے عقل سے بھی اور دل کے ہاتھوں بھی۔ اس وقت وہ پوزیسو کی وجہ سے اپنے اندر آگ محسوس کر رہی تھی، لیکن شرم جھجک نہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس حسین چڑیل کی خوبصورتی، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ اپنی خان کی بیڈ پر رکھے نظر آ رہے تھے۔ اس کی نازک بدن چل رہا تھا اس لڑکی کی اس حرکت پر وہ گیلی خوبصورت نیلگوں آنکھوں کو دروازے پر گاڑے اپنے محرم کی راہ تک رہی تھی۔ ساگم آتش خانزادہ تھکا ہارا جب اپنی جنت میں داخل ہوا تو اندھیرا دیکھ تعجب سے گھر کی لائٹ آن کر کے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ روم میں اس کا استقبال موم بتی کی روشنی، گلاب اور موم بتی اور کھانے کے دل فریب مہک نے کیا۔ وہ آنکھوں کو تعجب سے بڑی کر کے اندر داخل ہوا تو اپنے چھوٹے سے کمرے کے بیچ میں موم بتیوں کے بیچ میں کھانا رکھے دیکھ مسکرایا۔
ابھی اس کی نظریں بیڈ کی جانب نہیں گئی تھی ورنہ اسے ایک اور جھٹکا لگتا۔ آ گئے آپ خان جی؟ ساغم آتش خانزادہ جو پھٹی نگاہوں سے اپنے چھوٹے روم کو سادگی سے سجے دیکھ رہا تھا، اپنی سماعتوں میں نشیلی مدھر آواز سن کر وہ پیچھے پلٹا تو گرے آنکھیں موم بتیوں کی دل فریبی لیے روشنی میں چمکتی سانولی ٹانگوں پر پڑتے ہی چمکنے لگی۔ نازک چمکتی ٹانگوں سے گرے آنکھیں جب چہرے پر جا کر رکی تو بے خودی سے اپنی سانولی پری کی جانب بڑھا اور بیڈ پر اس کی ٹانگوں والی سائڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ نیچے جھکایا اور ایک ٹانگ کو پکڑ کر مدہوشی کے عالم میں وہاں اپنا ہونٹ رکھ دیا۔ نعمت کے ہونٹ سے اپنے گھٹنے سے نیچے تک اس کے ہونٹوں کے احساس پر ایک میٹھی سی سسکی نکلی۔ وہ سیدھی ہو کر اپنے ہاتھ رخسار پر رکھ کر پھیرتی ہوئی اس گرم لمس کو محسوس کرتے ہوئے اب زور زور سے سسکنے لگی۔ جانا میں جان سکتا ہوں آج اپنے اوپر اس قیامت ڈھانے کی وجہ؟ ساغم آتش خانزادہ اس کے اوپر آ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو رخسار سے ہٹا کر اس کے سر کے اوپر بنے ہارٹ پر دھنساتے ہوئے بوجھل بھاری خمار بھری انداز میں بولتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے نچلے حصے کو اپنے ہونٹوں میں بھرتا اس کی مٹھاس اپنی حلق میں اتارنے لگا۔ نعمت اپنے ہونٹ کے نچلے حصے کو بھیگتے ہوئے محسوس کر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ہونٹ کے اوپری حصے سے اپنے محبوب محرم کے ہونٹ کے اوپری حصے کو محسوس کرنے لگی۔ ٹیل می جان، آخر اس خوبصورت بولڈنس کی وجہ کیا ہے؟ ساغم آتش خانزادہ نے اس کی نائٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں کہا۔ خان ابھی نہیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ نعمت اٹھ کر ناز سے دور کرتی اپنے ہاتھ اس کے گردن کے پیچھے باندھ کر مدھر آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے جانا۔ ساغم آتش خانزادہ اس کی بات پر بیڈ سے نیچے اتر کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر موم بتیوں کو پھلانگ کر بیچ میں بنی بڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نعمت کو اپنی گود میں بٹھا کر نوالا بنا کر کھلانے لگا۔ نعمت بھی اسے اسی طرح پیار سے کھلانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی ساغم اسے باہوں میں بھر کر اٹھا کر روم سے باہر نکل کر سامنے واش روم کے باہر بنے واش بیسن کی جانب بڑھا۔ واش بیسن کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ نیچے کرنے پر اس نے اس کی نازک ہاتھوں کو پکڑ کر نرمی سے دھونے کے بعد اسے نیچے اتار کر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر مڑ کر اپنی باہوں میں اٹھا کر واپس روم کی جانب بڑھا۔ آئی مسٹ سے جو رومانٹک سینز نہیں پڑھ سکتے وہ ابھی ایپیسوڈ کو اسکپ کر دیں۔ اب بتاؤ جانا، اس خوبصورت سرپرائز کے بارے میں۔ روم میں لا کر اس نے اسے بیڈ کے پاس کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ خان، میں نے آپ کی باس کو آج آپ کے ساتھ دیکھا تو مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی، اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ سب کیا۔ نعمت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سر اس کے سینے پر رکھ کر کہا۔ تو میری بلیک بیوٹی کو میری باس سے جیلسی ہو رہی ہے؟ ساغم اس کی باتوں میں چھپی جیلسی کو بھانپتے ہوئے شریر نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی ناک کو دبا کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ خان، وہ چڑیل آپ کو کس کر رہی تھی، تب آپ اس چڑیل کو کیوں نہیں روکا؟ پتہ ہے وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں میں گھوم کر میرے تن بدن کو جلا رہا ہے۔ نعمت نے شدید غصے سے ساغم آتش خانزادہ کے بیڈ پر اپنے دانت رکھ کر زور سے کاٹتے ہوئے کہا۔ اف ظالم، مار دیا تم نے مجھے اپنی اس وائلڈنس بے باک انداز سے۔ ساغم آتش خانزادہ نے اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیر کر اس کے دانت کے نشانوں کو محسوس کیا۔ ہاں جی، اب کل اس چڑیل کی ریسٹورنٹ میں جاب نہیں کریں گے۔ نعمت اس کی جانب غصے سے گھور کر بولی۔ جو حکم میرے آقا۔ ساغم نے اپنے دانت اس کے گال پر رکھ کر اس کے گال کو دانتوں سے کھینچ کر مدہوشی سے کہا۔ خان، وعدہ کریں آپ مجھ سے، آپ میرے علاوہ کسی کے نہیں ہوں گے۔ نعمت گال پر ہاتھ رکھ کر دیوانگی سے اس کی گرے آنکھوں میں اپنی نیل گون جنونی آنکھیں ڈال کر بولی۔ جانا، میں تمہارے علاوہ کسی کا نہیں ہوں، میری ان آنکھوں میں صرف تم سمائی ہو۔ اب کوئی چاہ کر بھی ان آنکھوں میں اور اس دل میں حکمرانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سر پھرے دل کی ملکہ صرف تم ہو۔ نعمت کے سرخ ہونٹ اس کی بے انتہا قربت پر لرز رہے تھے۔ ساغم آتش خانزادہ کی سانسیں اس کی بدن سے مہکتی خوشبو سے منتشر ہو رہی تھیں۔ پھر وہ خان، نعمت حلیم خان کے لب جیسے ہی کھلے تھے ساغم آتش خانزادہ کے ہونٹ رکھنے پر بند ہو گئے تھے۔ اس خوبصورت احساس کے زیر اثر دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس تخیلانہ وقت کے سحر میں جگڑتے چلے جا رہے تھے۔ نعمت سکون سے آنکھیں بند کیے اپنے محبوب کے خوبصورت لمس کو محسوس کر رہی تھی کہ تبھی نازک نرم و ملائم ہونٹوں کے اوپری حصے پر میٹھی سی جلن محسوس کر جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ ساغم آتش خانزادہ آنکھوں میں عشق کیا رنگ لیے اس کے نازک کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے نازک ہونٹوں کے اوپری حصے کو پیار بھری شدت سے کھینچ کر
ان کی سرخی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ دونوں اپنے گلاب اور موم بتی سے مہکتے روم میں اپنے چھوٹے سے بیڈ کے پاس کھڑے مدہوشی سے ایک دوسرے کی سانسوں کو قریب سے قریب ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے کندھوں پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ ساگم آتش خانزادہ نے اس کی سانسوں کو بھاری محسوس کیا، تو اپنے ہونٹ اس کے نچلے ہونٹ سے جدا کر اپنی پیشانی سے اس کی پیشانی کو جوڑ کر ایک لمبی سانس لے کر اس نے اپنی آنکھیں کو کھول دیا۔ جو آنکھیں بند کی اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر تیزی سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے نشیلے ہونٹوں پر ساگم اس وقت اپنی شدتوں کی سرخیاں دیکھ رہا تھا۔ نائٹی کا گاؤن شولڈر سے نیچے پھسل گیا تھا، اس کی سامنے شولڈر نائٹی کالر لیس ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ ساگم آتش خانزادہ نے اس کے شولڈر سے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی نائٹی کے گاؤن کو نیچے سرکایا، تو اس کے سرکانے کی وجہ سے گاؤن اس کی نازک وجود سے اتر کر نیچے فرش پر جا گرا۔ اب وہ صرف اس چھوٹی سی سرخ نائٹی میں تھی اور اس کے اوپر طوفان برپا کر رہی تھی۔ چھوٹے ننھے منھے سے جو ریڈرز ہیں وہ اس سین کو مس کر دیں۔ ساگم آتش خانزادہ اس کی ہوش اڑاتے سامنے حسن پر اپنی بہکی سانسوں کو ہونٹ سے الگ کر کے اسے بیڈ پر گرا کر اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد شرٹ کو اتار کر نیچے پھینکا۔ نعمت پر بیڈ پر ہارٹ کے اوپر لیٹی اپنی آنکھیں کھول کر اسے شرٹ لیس پہاڑ جیسے مضبوط جسم کو دیکھنے لگی۔ ساگم آتش خانزادہ نے 3 موم بتیوں کو چھوڑ کر روم میں جلتی سبھی موم بتیوں کو بجھا کر اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا دیے۔ روم کی دیواروں پر ان تینوں روشن موم بتی کی روشنیوں کی وجہ سے 2 سائے آپس میں جڑتے ہوئے نظر آنے لگے، اور ساتھ ہی 2 پریمیوں کی سانسوں کی تیز موسیقی کی دھن چاروں طرف پھیلتے ہوئے ان پریمیوں کی ایک ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ موم بتی اور گلاب کی مہک کے ساتھ اب روم میں ان پریمیوں کے پیار کی مہک رچ کر ایک دل فریب احساس پیدا کر رہی تھی۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو نعمت اور ہمارے خانزادہ کی اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ؟ اب کون سے کپل کی اسپیشل ایپیسوڈ پڑھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ اور اگر اب آپ سب نے اچھے ریڈرز کا ثبوت نہ دیتے ہوئے کمنٹ نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے آپ سے ناراض۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ ڈبل آئے تو فٹافٹ چینل سبسکرائب کر